بلوچستان میں یہ جو جرگے کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں، ایک مرد اور ایک عورت کی، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس، چیف منسٹر صاحب کا ان کے کردار کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کرنا، اس کے اوپر پھر کافی زیادہ ایک بحث جو چھڑی ہوئی ہے۔ آج ایک بیان آ گیا ہے جو وہاں پہ مرحومہ ہیں بانو صاحبہ، ان کی والدہ کا، کہ جو یہاں اس میں سردار ہیں، نام کیا ہے حسن سردار صاحب کا؟ شیرباز ستکزئی جی، اور وہ یہ کہ ان کا کچھ لینا نہیں ہے، ان کا رہا کیا جائے۔ کنڈی صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کال کی، خبریں ہمارے سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا اور قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی۔ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، قوانین بھی موجود ہیں کہ اگر فرض کریں کاروکاری ہو جائے، آنر کلنگ ہو جائے، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری رسپانسبلٹی لے اور پروسیکیوشن کرائیں۔ اب لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اس کیس کو بس، چونکہ وہ پاکستان کے اندر ہوتا یہی ہے، حکومت بھی نہیں کی ہے جی ہندوستان میں، مطلب کہ اگر بھائی بہن کو مار دیتا ہے تو پھر وہ جو والد مدعی بن کے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ سارا آپ کو لگتا ہے کہ بس اس کو انڈر دا کارپیٹ؟ میں نہیں سمجھتا، یہ بڑا مس انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں ایسے کیس آتے ہیں 3-4 دن سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ بڑی ہائپ ہوتی ہے، اس کے بعد ایسے ایسے وہ فیڈ ہو دیتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزوں پہ نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ کون سی، مطلب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اب آج بھی اگر ہم دنیا میں یہ پروجیکشن کریں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سی ایم بلوچستان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اپنی پریس کانفرنس کی ہے، کچھ گرفتاریں بھی ہوئی ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اس کو خود ہی اس پہ ایکشن بھی لیا تھا، اس سے پہلے بھی حکومت نے اس پہ گرفتاریں بھی کی ہیں، اور اس کو بالکل صوبائی حکومت پرسو کرے گی، اس چیزوں کو ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں اسٹوری یہ بھی ایڈ کروں، جو کل سوات میں مدرسے میں جو ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے اس کو استاد جس طریقے سے بے دردی سے اس کو مارا ہے، وہ بھی ایک، وہ اس سے خیر ڈفرینٹ، لیکن وہ بھی ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن جو بلوچستان کا ہے، جو ابھی تک اگر اس قسم کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا انفارمیشن ہے۔ جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے سردار شیرباز ستکزئی ان کو سزا ہوگی؟ لیکن بلوچستان میں جو سردار ہیں، چاہے وہ اختر مینگل ہو جائیں یا یہ سردار شیرباز ستکزئی ہو جائیں، یہ انٹچیبل جو ہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی حکومت، آپ کی جماعت کی اقتدار میں ہونے کے باوجود، جو کہ ایک دیکھیں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے جو کہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اس جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے اگر شیرباز ستکزئی صاحب مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل گئے تو الزام تو آپ کے اوپر آئے گا نا جی؟ بالکل آئے گا۔ جو بھی اس میں ذمہ وار ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بالکل اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا، جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، اس قسم کے کیسز آتے رہیں گے اور ہم یہاں پر ڈسکس کرتے رہیں گے 2-3 دن، اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی رہیں گی۔ اچھا پروڈیوسر صاحب، ایک کہتے ہیں جاتے جاتے سوال ضرور پوچھ لیں کمبی صاحب سے کہ سارے معاملات آپ کے علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ طے ہو گئے، 5-6 کا فارمولہ بھی طے ہو گیا، اب میرے خیال میں اب ایسا لگتا ہے وہ جیسا فلم میں ہوتا ہے نا کہ پھر ایوری باڈی لیوڈ ہیپیلی ہیئر آفٹر، تو کوئی طریقے عدم اعتماد؟ صاحب کو بولے ہم نے ٹریلر چلا ہے، فلم ابھی چلنی ہے، ابھی فلم چلنی ہے، تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آنے والے دنوں کے اندر طریقے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے؟ جس دن بھی ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہو، نہیں، جس دن کوئی تاریخ ہوتی ہے نا، مطلب آپ جس دن کا کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑی ٹھنڈی سیاست کرتا ہوں، میں یہ دھمکیاں شمکیاں یہ ڈائلاگز نہیں مارتا ہوں۔ ہم نے سارے ارکان بھی آزاد ہیں۔ مجھے وہ سامنے والا ابھی بھی یاد ہے، خدا بخش ارشد شریف صاحب، میں نے اس کے ساتھ شرط لگاتا تھا، اور میں نے سینٹ میں اس کے ساتھ شرط لگائی تھی، آپ کے وہ لکھا ہوا آپ نے واپس میں لگا لیا کرتے تھے، اور میں نے بتایا تھا گیلانی صاحب کو کتنے ووٹ ملیں گے، اور اتنے ہی ووٹ ملے تھے۔ ٹھیک، ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم کتنی سیٹیں جیتیں گے، پہلے دن بتا دیا تھا ان کو میں نے فون میں کہ اتنی سیٹیں، ہمارے بھی الیکشن شروع ہو رہا تھا۔ اچھا چلیں، بارے میں میری اچھا یہ بتا دیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے، اگر یہ سارا سسٹم چلتا ہے تو اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ ہماری کوشش ہوگی، جس دن ہمارے پاس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، انشاءاللہ بخشش نہیں ہوگی۔ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، 93-94 لوگ ہیں، ان میں سے تھوڑے سے لوگ، آپ نے 20-22 لوگ آگے پیچھے کرنے ہیں۔ ہم نے اپنے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے، تقریباً ہم لے چکے ہیں، اور جب ہمارے پاس اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5 اگست کی تحریک ہے، نقطہ عروج تک اب گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے ہیں اب سارے کام سے 5-6 سے، وہ پہنچائیں گے اپنی اس تحریک کو نقطہ عروج تک، یا پھر وہ میرے کنگھی شنگھی واہ کے تو بال شال بنا کے بس گھومتے پھرتے رہیں گے؟ نہیں، ان کا مجھے نہیں پتا، پی ٹی آئی اور ان کا ذرا انتظار کر لیں۔ آپ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جی ہم 52 بندے ان کے 9 مئی میں ان کو نکال دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، فلان جو بھی کرنا ہے نا آپ اب کر گزرے پلیز۔ اب کوئی چیز آپ کو بعد میں حسرت نہ رہے کہ ہم نے پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کے خلاف فلاں کام کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔
प्लीज डू इट। कुंडी साहब को भी कहें कि हकायक जरा देखें, ग्राउंड रियलिटीज को देख लें। वो एक शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद होते 5 हैं अगस्त। MNA, जैन कुरैशी वो किधर है आजकल? शाह कुरैशी साहब भी मेरे ख्याल से देखिए, बरी हो नहीं गए। वो आपकी जेब में है, चलें अब छोड़ें। जैन कुरैशी साहब मेरे को जेब में तो पेन हाँ है। जी। जैन कुरैशी साहब आपको अगर कोई इसका फायदा हो रहा है ना तो कर ले। मैंने कहा जो करना है करो, करो अब। अल्लाह के फजल से